ابھی شادی کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ میرے سسر نے آواز دے کر مجھے پکارا۔ میرے سسرال میں میرے سسر اور میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، اور شادی کی پہلی رات میرے شوہر نے خاص تاکید کی تھی کہ سسر کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ ابا کو بہت غصہ آتا ہے اور ابا کو غصے میں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اور میں نے بھی یہی دیکھا تھا، جب ابا فرقان کو آواز دیتے تو فرقان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، وہ بدحواس ہو کر بھاگتے ہوئے ابا کے پاس جاتے تھے۔ تو ان کی بدحواسی دیکھ کر مجھے بھی ابا کا خاصا رعب میرے دل میں ہو گیا تھا۔ شادی کے 2 دن گزرنے کے بعد تیسرا دن تھا جب فرقان نے مجھے صبح میں کہا کہ آج ہم سی وی او چلیں گے گھومنے کے لیے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ باہر سے ابا کی رعبدار آواز زور سے آئی اور فرقان چھوڑ چھاڑ کے باہر کی طرف بھاگے۔ تو ابا نے فرقان کو کہا، شادی کے اس ہنگامے میں اتنی چھٹیاں ہو گئی، تمہیں فیکٹری کی فکر ہے؟ تمہیں فیکٹری نہیں جانا؟ تم آج بھی چھٹی کر کر بیٹھ گئے ہو۔ فیکٹری جاؤ اور فیکٹری کو سنبھالو، اور اپنی بیوی کو بھی کہو اس گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، آئے گھر دیکھے، گھر کو سنبھالے، کچن کو دیکھے۔ یہ بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا کہ تیسرا ہی دن ہے میری شادی کو، اور جس میں 2 دن ناشتہ میں نے خود ہی بنایا، لیکن کیا کرتی، خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ فرقان بہت زیادہ بے دلی سے کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے مسکرا کر دیکھنے لگے اور مجھ سے معذرت کرنے لگے، لیکن میں نے فرقان کو کہا کوئی بات نہیں، ہم سی وی او پھر کسی دن چلے جائیں گے۔ وہ یہ کہہ کر فیکٹری چلے گئے اور میں بے دلی سے کچن میں داخل ہو گئی۔ میں نے بہت بے دلی سے کچن کے سارے کام کیے، گھر کی صفائی بھی کی۔ گھر میں ملازمہ تھی، لیکن ابا نے ملازمہ کو کام سے ہٹا دیا کہ گھر میں بہو آنے کے بعد ملازمہ کا کوئی کام نہیں۔ میں نے گھر کے سارے کام کیے اور تھکن سے چور ہو کر ابھی اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھی ہی تھی کہ مجھے ابا کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے اٹھی اور ابا کے پاس چلی گئی، تو ابا اپنے کمرے میں موجود تھے۔ میں کمرے میں جانے سے پہلے میں نے اپنا دوپٹہ اچھے سے لپیٹا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے ابا سے دریافت کیا، ابا آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ تو ابا نے مجھے سر سے پاؤں تک ایک عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہا، ہاں مجھے دودھ چاہیے تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میرا دوپٹہ ریشمی ہونے کی وجہ سے ذرا سرک گیا تھا، میرے سینے پر سے ہٹ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے ابا کی نظریں کچھ ٹھیک نہیں لگی، میں بہت زیادہ پریشان اور بہت شش و پنج میں مبتلا ہو گئی کہ سسر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے اور باپ تو اپنی بیٹیوں کو سر سے پاؤں تک نہیں دیکھتے۔ میں بہت پریشان حال کچن میں کھڑی۔ میں نے دودھ گرم کیا، دودھ کا گلاس لے کر اپنے سسر کے کمرے میں چلی گئی اور جا کر سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھ دیا۔ ابھی میں نے گلاس رکھا تھا اور باہر آنے لگی تو میرے سسر نے مجھے آواز دے کر کہا، کہاں جا رہی ہو؟ میرے پاس بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو۔ یہ تنہائی تو مجھے اب بہت ڈسنے لگی ہے۔ میں سسر کی بات سن کے بہت پریشان ہوئی۔ یہ کیسی بات کی انہوں نے؟ کمرے میں صرف ایک بیڈ اور ایک الماری ہی تو تھی، اور بیٹھنے کی اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں کہاں بیٹھتی اور کیا بات کرتی میں ابا سے؟ لیکن ابا نے تھوڑا سختی سے کہا تو مجھے مجبوراً وہاں بیٹھنا پڑا۔ لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا ابا کی نظریں میرے پورے وجود پر سفر کر رہی تھیں۔